اسپیشلی فار مائی مدر، بکاز وہ ہمیشہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر بن گئی ہے تو اب گائنی آبز میں جائے گی اور گائنوکالوجسٹ بن جائے گی. پھر اس کے بعد میں نیوٹریشن کی طرف چلی تھا کہ لوگوں کو کھانے پینے کا بتاؤ گی، یہ تو سب کو پتہ ہے. ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ یہ جو پور نیوٹریشن ہے یا میل نیوٹریشن ہے یا انڈر نیوٹریشن ہے، یہ جنریشنز کو پاس آن ہوتا ہے، ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں پاس آن ہوتا ہے. کہ ہمارا جو کمنگ جنریشنز ہیں اگر انہی کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی تو ہاؤ ول وی ٹیک ٹو اے ہیلدی سوسائٹی. نے بہت اہم بات کی کہ ہم صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو فوڈ ڈسٹریبیوشن میں بھی بیٹے کو بوٹی ہے تو زیادہ دے دی جاتی ہے. پہلے بچی جو ہے شی سپوز ٹو سرو دا انٹائر فیملی، اس کے بعد جو ہے پھر اس کی باری آتی ہے. حالانکہ وہ بھی اسی طرح اسکول جا رہی ہے، انڈا بھی بیٹے نے کھانا ہے، فروٹ بھی بیٹے کو دینا ہے. کیونکہ میرا سونا بیٹا باہر جائے گا کمائے گا. پر جو سونی شہزادی ہے اس نے تو ایک پورا گھر بنانا ہے. بالکل، اس نے تو فیوچر کی جنریشن آپ کو دینی ہے. بچے اسکول سے آتے ہیں، انفارچونیٹلی اسکولز میں کوئی اتنی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، ایریاز نہیں ہے، پلے گراؤنڈز نہیں ہے. بچے گھر آتے ہیں، ان کے پاس گیجٹس ہیں، گیجٹ سامنے رکھا، اس کو دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. ماں بھی یہی کر رہی ہے، ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے، شوہر جو ہے وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ. دیز آر دا ایٹنگ پریکٹسز جس سے مائنڈ فل ایٹنگ ہماری چلی گئی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. کہ ہم لوگ سبزیوں کو، حالانکہ سبزیوں میں بہت زیادہ منرلز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو ہم کچھ زیادہ ہی اوور کوک کر کے کھاتے ہیں. تو وہ بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے آئل کی بات کی، سبزیاں ہمارے یہاں، آپ بھی اس فیملی کو بلانگ کرتی ہیں، میں بھی، جہاں ہمارے والدین جو تھے ان کے یہاں جب سبزی ہوتی تھی تو اس کے اوپر ایک پوری لیئر تیل کی نہ ہو تو وہ تو کھانا جو ہے خوبصورت لگتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کون لوگ ہیں جو کم تیل میں کھانا پکاتے ہیں؟ یہ کانسیپٹ تھا. پاکستان میں اسٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ بچے بہت زیادہ ہے، مور دین 40% بچے اسٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ ہے، اور یہ رورل ایریاز میں ہے. تو ٹھیک ہے، ہم اویئرنیس پہ کام کر رہے، ان کو نالج دے رہے، ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے، لیکن جب ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ پھر نالج اور ان چیزوں کا استعمال کہاں کریں گے؟ اب بچہ صبح 8 سے 3 بجے تک اسکول میں جاتا ہے. بچہ اگر ناشتہ کر کے نہیں جاتا اور پہلے ہی انڈر ویٹ ہے تو آپ کے جو برین سیلز ہیں دے ڈو ناٹ ورک، کیونکہ آپ کو آپ کے برین کو کام کرنے کے لیے بھی تو فیول چاہیے. فیول آپ کا کھانا ہے، انرجی چاہیے. جب ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں فیشن کے لیے باتیں کر رہے، یہ لگژری، یہ امیر لوگوں کی باتیں ہیں. آپ اپنے ذہن میں نا ایک سانچہ سا بنا لیں کہ جو براؤنز ہیں نا وہ آپ کے لیے اچھے ہیں. چکی کا آٹا، براؤن رائس، براؤن بریڈ، ایون نوڈلز بھی براؤن آنا شروع ہو گئے، پاستا بھی براؤن. یہ جو وائٹ ہے نا، سفید چینی، زہر، وائٹ آٹا زہر، وائٹ رائس، آئی اسٹل کہ اچھا پھر کچھ نہیں ہو رہا تو پھر تھوڑا کم کھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ ہے محترمہ ڈاکٹر نوشین صاحبہ. آپ نیوٹریشنسٹ ہے اور آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے، آپ نے ماسٹرز کیا ہے پبلک ہیلتھ میں، اور آپ کلینکل نیوٹریشنسٹ ہے. تو ہم آج بہت ہی آپ سے مفید باتیں سنیں گے، مفید گفتگو کریں گے. یہ جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے یہ ہمارا جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا ہم نے سیریز شروع کیا ہے اس کا 9th ایپیسوڈ ہے. اور نیوٹریشن پہ، چونکہ نیوٹریشن ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا ایک اہم کمپوننٹ ہے، اس پہ آلریڈی ہم نے ایک پروگرام جو ہمارے بدر الزمان ہے سن میں اسکیلنگ اپ نیوٹریشن میں کام کرتے، ان کے ساتھ ہم آلریڈی کر چکے ہیں. کافی چیزوں پہ انہوں نے بات کی ہے. تو آج ہم آپ سے کچھ چیزوں پہ بات چیت کریں گے، اور ہمارا فوکس ارلی ایئرز مدر اینڈ چائلڈ نیوٹریشن پہ ہوگا. یعنی مدر کے نیوٹریشن کا بچے کی ہیلتھ، بچے کے نیوٹریشن سے کیا کنیکشن ہے، اس پہ ہم آپ سے بات چیت کریں گے. بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں گی کہ تھوڑا اپنا بتائیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں لیکن پھر آپ نیوٹریشنسٹ بھی بنی ہیں اور آپ کلینکل نیوٹریشنسٹ ہے، تو آپ اس طرف کیسے آئیں؟ آپ کا ایکسپیرینس سن کے جو ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان کو میرے خیال میں بڑا فائدہ ہوگا. تو آپ تھوڑا اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں ہمیں بتائیں.
Thank بسم you اللہ very الرحمن much. الرحیم. تھینک یو سو مچ ختیجہ, تھینک یو فار ہیونگ می اوور. اور ڈاکٹر اور نیوٹریشنسٹ بہت ریئر کمبینیشن ہے, اور میں وہ ایک ہی تھوڑی سی ایک ریئر بریڈ ہوں جو آپ کو نظر آتا ہے. بالکل. سو بیسکلی جب MBBS کر لیا, پھر آپ کو پتہ ہے ہم اپنے ہاؤس جابس کرتے ہیں, اور پھر ہم ادھر گئے تو دین آئی ریئلائزڈ کہ دس از ناٹ واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو. تو میں نے اچھا ہاؤس جاب تو ضروری ہے تو وہ تو کر لی نا. اس کے بعد پھر آگے پیچھے ٹرائی کرتی ہے. دین آئی ریئلائز کہ آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان پبلک ہیلتھ. اور پھر میں نے اپنا ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ کیا, اور پھر پبلک ہیلتھ میں ڈفرینٹ کارپوریٹ سیکٹرز میں کام کرتی رہی. ہیلتھ, نیوٹریشن, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کیا, وہاں پہ اپنی سروسز دیں. وہاں ختیجہ مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم بار بار ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, ہم بار بار بات کرتے ہیں صحت مند زندگی, صحت مند ماں, صحت مند بچہ. صحت مند بنے گا کیسے, یو نو. جی وہ پھر وہ لنک وہاں سے میں نیوٹریشن کی طرف میں راغب ہوئی, اور پھر میں نے اپنا UK سے سرٹیفکیشن کی. سنس آئی آلریڈی ہیڈ MBBS اینڈ ماسٹر ان پبلک ہیلتھ, انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو سرٹیفائی کرتے ہیں, اور اگر آپ ہمارا ایگزام کلیئر کر لیتی ہیں سارا کچھ. تو الحمدللہ اس کے بعد پھر یہ میرا اپنا ایک پرائیویٹ کلینک ہے نیوٹری ایڈوائس کے نام سے, جس میں کام کرتی ہوں. میں نے ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک ہسپتال میں بھی اپنی خدمات انجام دی ہیں. لیکن اب میرا بیسک جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ یو آر واٹ یو ایٹ. میرا کانسیپٹ ہی اپنی ہر چیز کا میرا بیس اسی پہ کہ جو آپ جیسا کھاتے ہیں آپ ویسے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو دس از ہاؤ. اور بڑا اس پہ مجھے ریزسٹنس آئی, اسپیشلی فار مائی مدر, بکاز وہ ہمیشہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر بن گئی ہے تو اب گائنی آبز میں جائے گی اور گائنوکالوجسٹ بن جائے گی. وہاں سے میں نے پہلے ایک اسٹیپ MPH کا کیا, وہ ایک الگ ان کے لیے ایک الگ چیز تھی, گھر والوں کے لیے کیا کر رہی ہے. پھر اس کے بعد میں نیوٹریشن کی طرف چلی, تھا کہ لوگوں کو کھانے پینے کا بتاؤ گی, یہ تو سب کو پتہ ہے. میں نے کہا نہیں ماں, سب کو نہیں پتہ. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں کھانا پینا سمجھا ہی نہیں جاتا. بس ہم بس کھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیٹ بھرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور تو بس یہ ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے. دیٹس ہاؤ آئی شفٹیڈ مائی سیلف. اب تو میرا ٹوٹل پیشن, کہتے ہیں نا, میں سوتی بھی نیوٹریشن کے بارے میں, سوچتی بھی نیوٹریشن کے بارے میں, بات بھی نیوٹریشن کے بارے میں کرتی ہوں. اور آپ نے بہت اہم بات کی کہ ہم صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں, اور جو کچھ کھاتے ہیں اس میں کتنا نیوٹریشن ویلیو ہوتا ہے وہ ظاہر آپ جیسے لوگ ہمیں بتائیں گے. اور اس کی معاشرے میں بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے کہ نیوٹریشن کا لنک ہمارے ہیلتھ سے کیا ہے. اور اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں, مثلاً ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ یہ جو پور نیوٹریشن ہے یا میل نیوٹریشن ہے یا انڈر نیوٹریشن ہے, یہ جنریشنز کو پاس آن ہوتا ہے, ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں پاس آن ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے, آپ ہمیں سمجھائیں کہ مدر کس طرح سے وہ جو, اگر خدا نخواستہ مدر خود میل نرشڈ ہے. میں اکثر اپنی گفتگو میں جو پاکستان نیشنل نیوٹریشن سروے 2018 ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہوں. وہ تھوڑا پرانا ضرور ہو گیا ہے, لیکن اس میں ایک الارمنگ چیز جو ہائی لائٹ ہوئی تھی کہ جو ہمارے ایڈولسنٹ گرلز اینڈ بوائز ہے 58% میل نرشڈ ہے. تو اگر وہ میل نرشڈ ہے, وہ فیوچر کے پیرنٹس ہے, وہ پراسپیکٹیو پیرنٹس ہے. اگر وہ میل نرشڈ ہے تو میرے خیال میں جو ایک ویشیس سرکل شروع ہوتا ہے میل نیوٹریشن کا, وہ شاید اسی طرح سے شروع ہوتا ہے. لیکن آپ ٹیکنیکلی ہمیں بتائیں گی, سائنٹیفکلی ہمیں سمجھائیں گی کہ وہ کنیکشن کتنا گہرا ہے, اور اس کنیکشن کا پوری زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے اس بچے کی زندگی پہ. آپ نے بڑا امپورٹنٹ بات پک کی, کیونکہ دیکھیے ہمارا جو کمنگ جنریشنز ہیں, اگر انہی کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی تو ہاؤ ول وی ٹیک ٹو اے ہیلدی سوسائٹی. ہماری ایک بیمار سوسائٹی کا مطلب ہے کہ ہم ایک بیمار ملک, بیمار اس میں رہیں گے, ہمارا برڈن آف ڈیزیز بڑھتا چلا جائے گا. بات ہو رہی ہے بچے کی نیوٹریشن سے, جہاں بچے کی ختیجہ بات ہوتی ہے وہاں ماں کی غذا بہت امپورٹنٹ ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ینگ بچی جب وہ اپنا مینارک ٹچ کرتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ارلی ایج شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, اگر اس بچی کی غذا ٹھیک نہیں ہے, ارلی ایج میرج ہے, ارلی ایج نہیں بھی ہے, چلے 18 20 22, اگر وہ انیمک ماں ہے تو آپ سوچیں کہ آنے والا بچہ بھی تو انیمک ہی ہوگا. اگر وہ ماں جو ہے وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہے تو وہ بچہ بھی وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہوگا. تو ہم نے فوکس کرنا ہے بچیوں کی غذا سے. آپ دیکھنا چاہتی ہیں نا کہ کہاں سے شروع کیا, ہر چیز کا ایک سرا پکڑنا ہوتا ہے. ہم نے سرا یہاں سے پکڑنا ہے کہ کیا ماں کی غذا, جو بچی ہے اس کی غذا ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کلچرل پریکٹسز ہیں, میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہی, بٹ
لڑکوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, بالکل. لڑکیوں کو کم امپورٹنس دی جاتی ہے, جہاں ہمارے سوشل نارمز انفارچونیٹلی اتنے اسٹرانگ ہے, اور وہ ان کا پھر ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اب میں نے ایک مینول آئی ہیو ریٹن آن میل نیوٹریشن فار آؤٹ آف اسکول چلڈرن, ٹھیک ہے, اور ہم اس کی ٹریننگ کے لیے کوئٹہ, چاغی اینڈ کے پی کے گئے. وہاں ہم نے ٹیچرس کی ٹریننگ کی, ہاؤ ٹو ہیلپ ٹیچرس ٹو پن پوائنٹ کے جو بچے ان میں سے آپ کس طرح ڈیفیشنسیز پک کر سکتے ہیں. تو وہیں پہ, اور پھر ان کے پیرنٹس کو کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. دیکھیں پک کرنا بڑا آسان ہے, بتانا ضرور آسان ہے کہ اس کو یہ پرابلم ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پرابلم کا سولوشن کیا ہے. تو وہ جب تک آپ ماں باپ کو کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, وہ بچہ گھر جا کے تو اسی ماحول میں رہ رہا ہے جہاں سے وہ آ رہا ہے. سو بات دوبارہ آتی ہے, بچی کو اچھا غذا دینا ضروری ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اگر آپ دیکھیں تو فوڈ ڈسٹریبیوشن میں بھی بیٹے کو بوٹی ہے تو زیادہ دے دی جاتی ہے. پہلے بچی جو ہے شی سپوز ٹو سرو دا انٹائر فیملی, اس کے بعد جو ہے پھر اس کی باری آتی ہے. حالانکہ وہ بھی اسی طرح اسکول جا رہی ہے, انڈا بھی بیٹے نے کھانا ہے, فروٹ بھی بیٹے کو دینا ہے. تو یہ آپ کے خیال میں ابھی بھی اس طرح کے نارمز ہے کہ بیٹے کو زیادہ؟ ایبسلیوٹلی خدیجہ, وی آر لیونگ ان اے پریولیج سوسائٹی میں, اور آپ ایک بہت پریولیج جگہ پہ رہتے ہیں. میں تو جہاں ہو کے آئی ہوں وہاں لوگوں سے میں نے ملا اور دیکھا چینج از کمنگ, کیونکہ ہم نے یہ ٹرین کیا لوگوں کو, لوگ خود بھی ہے, لیکن پھر بھی پریکٹسز بہت زیادہ ہیں. کیونکہ میرا سونا بیٹا باہر جائے گا کمائے گا, پر جو سونی شہزادی ہے اس نے تو ایک پورا گھر بنانا ہے. بالکل, اس نے تو فیوچر کی جنریشن آپ کو دینی ہے. اور اگر وہ ہیلدی خود نہیں ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ وہی ڈیفیشنسیز پاس آن کرے گی. تو کیا اس کو کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ بچیوں کو اچھی غذا دینی چاہیے, لیکن پریگننسی کے دوران آپ کے خیال میں جو پریگننٹ خاتون ہے, اس کے جو فیملی ممبرز ہیں, ان کو کیا ایسے میجرز لینے چاہیے کہ جو اس خاتون کے اندر ڈیفیشنسیز ہے ان کو ایڈریس کرے, تاکہ ان کی جو نسل دنیا میں آ رہی ہے وہ ایک ہیلدی بنیادوں پہ اپنی زندگی کا آغاز کرے؟ مزے کی بات ہے, اب جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں ان چیزوں پہ میں کام کر رہی ہوں. سو ہم ایک آج کل آپ نے سنا ہوگا نرشما کے نام سے ہم کر, میں آئی ایم ون آف دا کی یو نو آئی بین ڈیولپنگ دیئر کانٹینٹ ایوری دن, نیوٹریشن انٹرنیشنل اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ. ہم شروع ہی ایڈولسنس سے کر رہے ہیں, ہم نے ایڈولسنس سے شروع کیا, پھر ہم آئے پریگنینسی پہ, ٹھیک ہے. ایڈولسنس پہ ہم نے فوکس کیا کہ کھانا, سپلیمنٹس, یہ ساری چیزیں. جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے وہ 3 اس کے ہم نے ڈویژنس کر دیں, ٹھیک ہے. اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے خدیجہ, پہلے حمل کے پہلے 3 ماہ میں ماں جو نارمل کھا رہی ہے نا, آپ نے اس کو اتنا ہی کھلانا ہے. آپ نے اس کو, ہمارا کانسیپٹ ہے نا 2 لوگوں کا کھانا ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ 2 لوگوں کا کھانا تو آگے چل کے ضرورت پڑے گی نا. سو آپ نے پہلے حمل کے 3 ماہ میں اس کو نارمل, پھر آہستہ بڑھاتے ہیں اگلے 3 ماہ. اور لیکن اس میں کیا دینا چاہیے؟ وہ نارمل تو ٹھیک ہے, وہ جتنا کھا سکتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا پریگننسی سے آپ بھی گزری ہیں, میں بھی گزری ہوں, اس دوران تو خیر بہت ہی ہر کسی کی مختلف ہوتی ہے, بالکل مشکلات ہوتی ہے. تو کیا ہے جو نیوٹرینٹ جو غذائیں ہیں جو اس دوران ماں کو دینا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے فوکس ہمارا کن کن چیزوں کو, جو کہ بچے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے, دماغی نشو و نما کے لیے, جسمانی نشو و نما کے لیے, کیونکہ دا چائلڈ از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن دا مدر, ٹھیک ہے. ماں کو آئرن ڈیفیشینٹ نہیں ہونا, فولک ایسڈ سپلیمنٹیشن, آپ نے فورٹیفیکیشن, یہ ساری چیزیں سنوں گی, وائٹامن ڈی, کیلشیم, کیونکہ ہڈیاں جو ماں کھا رہی اسی. اب یہ دیں گے ہم کیسے؟ آپ کوشش کریں کہ ماں کے کھانے میں چپاتی, یعنی کہ جو ہمارا چکی کا آٹا ہے نا, وہ ضروری ہے. اس میں اتنے منرلز اور نیوٹرینٹس ہیں کہ جو اس کی بہت سی ڈیفیشنسیز کو فلفل کر سکتے ہیں. پروٹینز, اب پروٹینز مختلف قسم کی ہیں, ضروری نہیں ہے. دیکھیں ہر کسی کا ایک سوشو اکنامک اسٹیٹس ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کو کہیں گھر جائیں جی مچھلی اور مرغی کھائیں, وہ دالیں آر ویری رچ سورس آف پروٹین, اینڈ جو ہم پلانٹ پروٹینس کی بات کرتے ہیں, آپ نے دالیں, ہر طرح کی دالیں, اگر کوئی الرجیز نہیں ہے آپ وہ ان کو دے سکتے ہیں. دہی کا استعمال, گھر میں دہی, کیونکہ دیکھیں جو ہمارے اگر انڈر پریولیجڈ ایریا کہیں نہ کہیں ایک بکری یا ایک گائے یا بھینس کہیں نہ کہیں دودھ تو آپ کو مل رہا ہے گھر کا, اسی سے آپ نے دہی بنایا, دہی سے ہی آپ نے مکھن بھی نکال سکتے ہیں, اس کو پنیر بھی بنا کے دے سکتے ہیں. تو وہ ماں کو ان چیزوں کی ضرورت بھی ہے. گھر تازہ سبزی, فروٹ, ایک دن کا کوئی فروٹ ضرور اس کو دیں جس میں سے, اور وہ والی چیزیں دیں جس ایریا میں وہ ماں پروان چڑھ اس علاقے کا اور اس سیزن کا فروٹ, اس سیزن کا فروٹ ہے. ہاں, سیب
ہمارے یہاں ہر اس میں ہے مالٹا کینو, کیونکہ آئرن کی جب ضرورت ہوگی تو وائٹامن سی کی بھی ضرورت ہوگی. جب وائٹامن سی آپ کو چاہیے تو پھر آپ کو یہ نیچرل سورسز ہیں جس سے آپ کو وائٹامن سی مل سکتا ہے. سو دیکھا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے میکرو نیوٹرینٹس کی بات کر لی, کاربز ہیں, پروٹینز ہیں, فیٹس ہیں. فیٹس میں آپ کا جو ہے ویجیٹیبل سورس آپ کا آئل ہونا چاہیے. تو یہ وہ ساری چیزیں, بادام, اخروٹ نہ مٹھیاں بھر کے کھائیں, 2 3 4 ماہ کو اگر آپ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے دن میں اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی چلی جائے گی. اور یہ پالک کا استعمال ہے ہمارے یہاں. پالک آپ اپنے گارڈن کچن میں اگا لیتے ہیں. ہری سبزیوں کا استعمال آپ نے کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بہت ہی بھاری سبزیاں اگائیں. ہری سبزیاں جو آپ کے ادھر سے توڑا بنا لیا ایزیلی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ختیجہ ہم کر سکتے ہیں. ہم نے نا ہر دفعہ ایک چیز میں نے جو دیکھی اپنی پریکٹس میں, وی آلویز پن پوائنٹ دا پرابلم. بالکل, وی نیور گو فار سولوشنز. ٹرو, وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم ایڈریس کیسے کریں. اچھا, تو ایک تو جو کامن پرسیپشن ہے کہ پاکستان میں غربت ہے, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, تو کیا آپ کے خیال میں جو ہم نیوٹریشن کی جو ڈیفیشنسی ہے یا لو نیوٹریشس فوڈز ہم کھاتے ہیں وہ لنک ہے آپ کے خیال میں غربت سے, یا اس کی اور بھی وجوہات ہے؟ سب سے بڑی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے, ایک اور بات, ہم ایک کام کریں فوڈ سسٹم ڈیش بورڈ کے اوپر, جو فوڈ کہاں سے کلٹیویٹ ہوا نکلا پوری سائیکل کے, تو اس میں یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ ہم ویسٹ بہت کرتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں پرابلم اس کا نہیں ہے کہ بہنے, ایک تو ڈسٹریبیوشن پرابلم ہے, دوسرا ہمارے یہاں ویسٹنگ بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایون اگر ہم پن پوائنٹ کریں کہ جو شادیوں میں کھانے ہیں اس کا کتنا ویسٹ جاتا ہے. تو اس کی باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے کوئی بڑے ایونٹس ہوتے ہیں تو انہوں نے اینڈ میں اس کی پیکیجنگ رکھی ہوئی ہے, جو کرتے ہیں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, جو کھانے قابل ہے وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں یس ڈیفینیٹلی ود دا کرنٹ انفلیشن, پہلے بھی انفلیشن رہی ہے تو اس کی وجہ سے مسئلہ ہے, بٹ ہم اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کریں. ہم ویسٹ بہت کر رہے ہیں, ہم ضائع بہت کریں, جس کی وجہ سے جو لوگ ڈیزرونگ ہیں ان تک وہ چیز پہنچ ہی نہیں پاتی ہے. تو وہ پھر آپ کا ایک یہاں پہ ایکشن لینے کی بہت ضرورت ہے. یہاں پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے کھانے کو اس کا خراب ہونا کس طریقے سے بچا سکتے ہیں, اور تاکہ وہ ان لوگوں تک پہنچے جو ضرورت مند ہے. بالکل. اور پھر ڈاکٹر نوشین, پتہ نہیں آپ نے بھی شاید یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہم لوگ سبزیوں کو, حالانکہ سبزیوں میں بہت زیادہ منرلز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو ان کو ہم کچھ زیادہ ہی اوور کک کر کے کھاتے ہیں. تو وہ بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں وہ طریقہ ہی نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنا کھانا تیار کرنا ہے. بالکل. اور پھر جو ہمارے ایٹنگ پریکٹسز ہیں, جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں پاکستان میں, اس پہ بھی پلیز تھوڑا آپ بتائیں کہ ہم کون سی چیزیں ہیں جو ہم زیادہ کھاتے ہیں, کچھ زیادہ کھاتے ہیں, اور پھر وہی ہمارے بچے بھی پک کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم نے وہی ہیلدی, اگر ہم ایٹنگ پریکٹسز ہمارے ہیلدی ہوں گے تو ہمارے بچے وہ پک کریں گے. اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے بچوں نے تو وہی پریکٹسز سیکھنے ہیں. تو آپ کائنڈلی اس پہ بھی بات کریں کہ کیا ہم ہیلدی ایٹرز ہیں پاکستانی؟ ہم بالکل بھی ہیلدی ایٹرز نہیں ہیں. آئی ایم سوری, دس از بیکاز مجھے 8 سال ہو گیا اب اس فیلڈ میں آئے ہوئے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی تو جہاں آپ نے بات کی نا کہ کچن کی جو ہیڈ ہوتی ہے وہ ایک عورت ہوتی ہے, مرد حضرات بھی ہوتے ہیں لیکن ایک عورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات الگ ہے کہ اس کو ڈیسیجن لینے کی پاور اس کے پارٹنر کے پاس ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کی جو لائکس اینڈ ڈس لائکس ہے نا, میں یہ نہیں کھاتی, میں نے چھوڑ دیا, وہی جو ہے نا وہ بچوں میں ٹرانسفر ہو ٹھیک جاتا ہے. اب ٹرانسفر ہو گیا, اب آپ کمپلین مت کیجیے گا کہ یہ تو صرف نگیٹس کھاتا ہے یا کھاتی ہے, اور وہ بھی باہر سے آتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں. اور کیونکہ آپ نے ان کو عادت ڈالی ہے. آپ دیکھیں, آپ نے بچے کو ٹیسٹ دینا ہوتا ہے پہلے, جو اس کی زندگی کے پہلے 3-3.5 سال ہے نا, اس میں آپ بچے کو جتنا ٹیسٹ دے سکتے ہیں آپ دیں, وہ ٹیسٹ اس کو ڈیولپ ہو جاتا ہے. بالکل. انفارچونیٹلی وی ایز پیرنٹس, ایز دا ہیڈ آف دا فیملی, ہم اپنے ٹیسٹ بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں.
ایک چیز ہو گئی. سو دس از دا مین پرابلم. سو وی نیڈ, ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنی چوائسیز کو ٹھیک کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک ہیلدی ایٹنگ پریکٹس چلے. سیکنڈ, بہت زیادہ پروسیس فوڈس کی طرف ہم گامزن ہیں. گامزن کیا ہے, ہم ہیں ہی پروسیس فوڈ میں اب تو, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ٹائم تھا جب ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ چلے, انہوں نے یو ٹرن لے لیا, دے کیم بیک ٹو آرگینک فوڈ. ہم اسی راہ میں سیدھا آگے چلتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم پروسیس کھانوں میں, اچھا پروسیس کھانوں میں اب کیا ہے, سالٹ بھی ہے. پروسیس کھانوں میں آئل کا جو سورس ہے آپ کو نہیں پتا وہ کیا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا جو پروٹین سورس ہے آپ کدھر سے لے رہے ہیں, کس طریقے سے ہے. تو وہ شوگر کا بڑا اس میں شوگر کا ہے انٹیک ہے, element. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میل نیوٹریشن کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہیں. ختیجہ, میل نیوٹریشن ڈزنٹ مین اونلی اسٹنٹنگ اینڈ ویسٹنگ. اوبیسٹی از پارٹ آف میل نیوٹریشن. مطلب ہم سے سمجھتے ہیں نا کہ اسٹنٹنگ ہے تو ویسٹنگ ہے تو یہی نہیں. اوبیسٹی, موٹاپا بھی ہماری 53.1% آف دا پاپولیشن کی ریسرچ آئی تھی جس میں تھا کہ ہم موٹاپے کی طرف گامزن ہے. 53, وہ تو بہت زیادہ, آدھی سے زیادہ پاپولیشن. کیوں؟ کیونکہ ہمارا لائف اسٹائل بہت اسٹیگننٹ ہو چکا ہے. ہمارے پاس گیجٹس ہیں, بچے اسکول سے آتے ہیں, انفارچونیٹلی اسکولس میں کوئی اتنی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, ایریاز نہیں ہے, پلے گراؤنڈس نہیں ہے, بچے گھر آتے ہیں ان کے پاس گیجٹس ہیں, گیجٹ سامنے رکھا, اس کو دیکھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ماں بھی یہی کر رہی ہے, ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے, شوہر جو ہے وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ, یو نو دیز آر دا ایٹنگ پریکٹسز جس سے مائنڈ فل ایٹنگ ہماری چلی گئی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں, ہم نے کیا, ہمیں کتنی ضرورت ہے, پیٹ بھرا ہے کہ نہیں بھرا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یو اوور ایٹ, آپ اوبیسٹی کی طرف, یو انڈر ایٹ, آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا کھایا, آپ انڈر نیوٹریشن ویٹ کی طرف. تو دیز آر دا مین پرابلمز وچ آر لیڈنگ اس. پروسیس کھانے ہو گئے, اسٹیگننٹ لائف اسٹائل ہو گئی, فزیکل ایکٹیویٹی کا منیمل وہ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد آپ نے آئل کی بات کی, سبزیاں ہمارے یہاں, آپ بھی اس فیملی کو بلانگ کرتی ہیں, میں بھی, جہاں ہمارے والدین جو تھے ان کے یہاں جب سبزی ہوتی تھی تو اس کے اوپر ایک پوری لیئر تیل کی نہ ہو تو وہ تو کھانا جو خوبصورت لگتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کون لوگ ہیں جو کم تیل میں کھانا پکاتے ہیں, یہ کانسیپٹ تھا. تو یہ وہ چیزیں اب نا ختیجہ, اب ٹائم ہے, وی نیڈ ٹو برنگ چینج, وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ کہ ہم آنے والی نسلوں تک, یہ اپنے بچوں تک تو میسج کنوے کریں. واٹ وی گاٹ فرام آور پیرنٹس was something, but we are thinking out of the bubble now, right? بالکل, ہمارے پاس نالج ہے, ہمیں سائنس جو بتاتا ہے ہمیں وہ فالو کرنا چاہیے. اور آپ کی, میری اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائے ہیلدی ایٹنگ کیا ہے. اور جیسے آپ نے خود ایک بہت اہم پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کیا کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کا فروٹ کھائیں, وہاں کی سبزی کھائیں, وہاں کے جو پروڈکٹس ہیں وہ کھائیں. تو کچھ علاقوں میں لوگ اپنا فوڈ گرو نہیں کر سکتے ہیں, ابھی بھی پاکستان میں یہ مسئلہ ہے. تو ہوپ فلی بعد میں اس طرف آؤں گی کہ کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی, بلکہ ہمارے سننے والے دیکھنے والے بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر میل نیوٹریشن ہے یا پور نیوٹریشن ہے تو اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں, اسپیشلی بچوں کے لیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کا ایک لنک ہے بچے کے گروتھ کے ساتھ, بچے کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اگر اس کو پراپر نیوٹرینٹس نہیں مل رہے ہیں تو اس کی کوگنیشن یا اس کا جو برین ڈیولپمنٹ ہے اس کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے, اس کی میموری کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے, اس کے فوکس کو, اور بہت ساری چیزیں اس سے متاثر ہوتی ہے. تو وہ آپ تھوڑا سا ہمیں سائنٹیفکلی بتائیں کہ اس کے امپلیکیشنز بچے کے لیے کیا ہے اور اس کی باقی ماندہ زندگی کے لیے کیا ہے اگر وہ پراپر نیوٹریشن اس کو نہیں مل رہا ہے. تو اگر بچے کی میل نرشڈ ہے, میل نرشڈ میں یہ کہ وہ انڈر ویٹ ہے, ابھی اسٹنٹنگ اور ویسٹنگ کی تو ہم بات ہی نہیں کریں نا. اگر بچہ انڈر ویٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے دماغ کو وہ ساری ضروری نیوٹرینٹس نہیں مل رہے جو کہ اس کو اسکول, اب بچہ صبح 8 سے 3 بجے تک اسکول میں جاتا ہے, بچہ اگر ناشتہ کر کے نہیں جاتا اور پہلے ہی انڈر ویٹ ہے تو آپ کے جو برین سیلز ہیں دے ڈو ناٹ ورک, کیونکہ آپ کو آپ کے برین کو کام کرنے کے لیے بھی تو فیول چاہیے, فیول آپ کا کھانا ہے, انرجی چاہیے. تو ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ بچوں کو صبح کاربز یعنی کہ کوئی سینڈوچ یا روٹی کا رول بنا کے یا کوئی چیز نا, اس میں انڈا نہیں تو آپ نے کباب یا رات کا کوئی چیز آپ نے بچے کو کھانے کے لیے دینی ہے تاکہ وہ جائے. اب وہ جب اسکول جائے گا, اگر بچہ انڈر ویٹ ہے یا اوبیز ہے, اس میں نا 2 چیزیں اور بہت سی آتی ہیں جہاں ہم بات کریں, ہم آگے چل کے مینٹل ہیلتھ بھی بہت امپیکٹ کرتی ہے. میں اس طرف آؤں گی کہ وہ کیسے امپیکٹ کرتا ہے. اب بچہ کمزور ہے,
فوکس لوز کرے گا, سر کبھی ٹیبل پہ رکھے گا, بار بار کلاس میں غلطیاں کرے گا, اپنے کام میں غلطیاں کرے گا, احساس کمتری کا, ٹیچر پن پوائنٹ کرے گی, جب ٹیچر پن پوائنٹ کرے گی بچے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کی آپ کے اندر وہ ساری احساسی کمتری کے شکار ہونا شروع ہو جائیں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسے بچوں کی آپ دیکھیں کہ وہ لنچ بھی اپنا لے کے, بہت سے بچے اسکول لنچ نہیں لے کے جاتے, صبح کا ناشتہ نہیں کرتے. میرے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں ختیجہ, میں حیران ہوتی ہوں کہ بچے صبح سے دوپہر 3-4 بجے تک بھوکے, انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہوا, اور اگر کوئی بھوک لگی تو وہ جو جنک اویلیبل ہے وہ انسٹنٹ جنک, چپس اور جوس اور وہ فلیورڈ جو ہے پانی اور اس میں جو نکلی سرپس ڈال کے تو وہ بیچ رہے ہیں اور وہ آپ کھا رہے ہیں. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کو بچوں. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے دیکھا ختیجہ کہ آپ بچوں کی اویئرنیس کریں نا, اسکولز میں نا ایک سیشن آپ رکھیں بچوں کا, مسٹ ہے, ٹیچرز کے لیے رکھے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی رکھے. بچے جو میسج آپ سے لے کے جاتے ہیں نا وہ اپنے گھر میں بھی بتاتے ہیں, بالکل بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اتنے کنونسڈ ہو کے جاتے ہیں. جسٹ وی نیڈ ٹو ٹیل دیم وین دے آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ دوز انفارمیشن آن دا گیجٹ, تو وائی ناٹ یو ٹیل دیم. اینڈ پھر جب ان کے سامنے وہ چیز آتی ہے, کیونکہ یہ چیزیں ساری آپ کے گیجٹس میں, تو آپ کر سکتے ہیں نا, آپ ان چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں, ریلیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ. آپ نے کہا کہ بچوں کو ناشتے میں چپاتی دینی چاہیے, اور پریگننٹ خاتون کو بھی چکی کے آٹا والا اس کی چپاتی. تو پتہ نہیں کاربوہائیڈریٹس میں ہم کچھ زیادہ ہی وہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھا رہے. دیکھیں کاربز, میں یہ نہیں کہتی کہ اتنی بڑی چپاتی کا بھی ایک سائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو دی چپاتی میں کیوں بار بار چکی کے آٹے کا کہہ رہی ہوں. دیکھیں الگ سے آپ سپلیمنٹس لینے جاتے ہیں ختیجہ, دے آر ایکسپینسو آن پاکٹ ایز ویل. اگر آپ یہ فاسفورس, زنک, آئرن, یہ سارا کچھ فورٹیفائڈ ہے ہمارے چکی کے چپات, اور کاربس کی آپ کو ضرورت ہے. اور پھر چاہے جو بھی ہے, چاہے بڑا پورشن کنٹرول تو آپ کا ساتھ چلتا رہے گا. بالکل, کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ آپ کو مشکل کی طرف لے کے جا سکتی ہے. وی آر ڈیفینیٹلی کیا کارب ایڈکٹک سوسائٹی. چاول ہے تو پورا ہمپ ہے, چپاتی, نان, روغنی نان کھاتے, وائٹ رائس, اور پھر جو سفید آٹے کی چپاتی, وہ سارا جو ہے وہ ایمٹی کیلریز آپ دے رہے ہیں, آپ کچھ نہیں کر رہے. آپ کو کسی چیز کا وہ اس وقت کے لیے وقتی طور پہ پیٹ ضرور بھر دے گا, انرجی تھوڑی مطلب وقتی انرجی آ جائے گی. اس میں میرے خیال میں شوگر کا لیول بھی زیادہ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اچھا اب بات کریں تو ریفائنڈ کاربز ہوتے ہیں اور کمپلیکس. آسان کیا ہے, آپ اپنے ذہن میں نا ایک سانچا سا بنا لیں کہ جو براؤنز ہیں نا وہ آپ کے لیے اچھے ہیں. چکی کا آٹا, براؤن رائس, براؤن بریڈ, ایون نوڈلز بھی براؤن آنا شروع ہو گئے, پاستا بھی براؤن. یہ جو وائٹ ہے نا, سفید چینی, زہر, وائٹ آٹا زہر, وائٹ رائس, آئی اسٹل اچھا پھر کچھ نہیں ہو رہا تو پھر تھوڑا کم کھاؤ, پورشن کنٹرول کرو اس کے ساتھ. وائٹ نوڈلس, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ آپ بات کرتی نا کہ تو آپ کمپلیکس کاربز لیں. یہ جو براؤنز ہیں یہ آپ کی سلولی ڈائجسٹ ہوتے ہیں اور آپ کو بہت دیر تک انرجی دیتے ہیں. جی تو آپ اب یہ تو شہروں کے لیے یہ جو آپ ایڈوائس دے رہی ہے یہ شہروں میں استعمال ہو سکتا ہے. چکی کا آٹا تو گھر میں آپ کی گندم اپنی ہے, لیکن گاؤں کے لیے گاؤں میں تو خیر ان کا اپنا آٹا ہوتا ہے, لیکن جو اور چیزیں ہیں جیسے چاول ہے, براؤن رائس, تو اس کے لیے کیا سبسٹیوٹ ہو سکتا ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ تو اچھا میں یہ نہیں کہتی وائٹ رائس نہ کھائیں, آپ کھائیں, کیونکہ آپ کے اگر آپ کے پاس اس کی ہے گروتھ ہو رہی ہے تو وائی مارکیٹ سے جا کے خریدیں. آپ نے اس کا پورشن چھوٹا کر لینا, کرنا ہے 8 سے 10 چمچ ابلے ہوئے پلیٹ میں ڈالیں, وہ اچھے خاصے ہوتے ہیں. اور جب بھی آپ اپنی پلیٹ بنائیں تو اس میں چاول یا چپاتی کا پورشن آپ نے رکھا, ساتھ میں آپ نے پروٹینز, اور میں نے آپ کو بتایا پروٹین ضروری نہیں ہے کہ مرغی, مچھلی, مٹن اور بیف سے ہی چلے گا. آپ کی دالیں ہیں, آپ کے پاس ہر طرح کی دال ہے, اس سے آپ کو مل جاتا ہے, دودھ سے مل جاتا ہے, گھر میں کوئی بھی کھیرا, ٹماٹر, پیاز آپ کے پاس ہو, دہی ہو, تو یہ آپ کی پلیٹ میں نا یہ 4-5 پورشنز آ جاتے ہیں. اور میں یہ جو بار بار بات کر رہی ہوں ختیجہ, کیونکہ میں ان لیول پہ جا کے کام بھی کر چکی ہوں, تو یہ چیزیں آپ کے گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں. اور ہمارے دیہی علاقوں میں فروٹس اویلیبل ہے, نٹس ہے, لیکن اس کا اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو کہ اس کے اندر کیا نیوٹریشن ویلیو ہے. بالکل ہمیں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس. اور جو آپ کام کر رہی ہے, آپ نے بتایا کہ آپ آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے آپ نے کوئی ٹریننگ ٹیچرز کے لیے
لیے ٹریننگ مینول بنایا اور آپ ٹریننگ دے رہی ہے, تو میرے خیال میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ ہمیں پروموٹ کرنا ہے, کیونکہ دیٹس از دا وے جائے میرا اور آپ کا میسج اس ٹیچر سے بچے اور بچے سے پیرنٹس اور پیرنٹس سے گھر تک پہنچے گا. بالکل, کیونکہ ہم نے ان کے گھر تک ایکسیس کرنی ہے. اب میں دروازہ کھٹکھٹا کے بولوں کہ میں ڈاکٹر نوشین ہوں, ہمیں ایک کام کری, مجھے کوئی نہیں سنے گا. بالکل. تو ہمیں کمیونٹی کو جب اپروچ کرنا ہے تو ہمیں ایک ہائرارکی فالو کرنی ہے اور اس کو کر کے پینیٹریٹ کرنا ہے. بالکل. اچھا, جب ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں فیشن کے لیے باتیں کر رہے, یہ لگژری, یہ امیر لوگوں کی باتیں ہیں, حالانکہ یہ سب کی ضرورت ہے. تو ابھی آپ نے خود کہا کہ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ سے, تو اس پہ آپ کہیں بات کریں کہ نیوٹریشن آپ کی مینٹل ہیلتھ کو, آپ کی پرسنالٹی کو کیسے امپیکٹ کرتی ہے, کیونکہ آپ نے خود کہا کہ جو کچھ آپ کھاتے ہو وہی آپ نظر آتے ہو. تو تھوڑا سا وہ بھی بتائیں کہ کس طرح سے, کیا تعلق ہے اس کا نیوٹریشن کا اور مینٹل ہیلتھ کا. میں آپ کو بتاؤں, میرا تو فرم بلیو ہے کہ آپ کا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ آپ کی نیوٹریشن ہے. یہ پورا میں ہمیشہ نا یوں ایک لائن کھینچتی ہوں, میں کہتی ہوں یہ آپ کی دو چیزیں نا کنیکٹ کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بہت لوگ اداس یا ڈپریشن میں رہتے ہیں, دو طریقے ہوتے ہیں, ادھر وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں یا وہ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اسکیپ ہے نا آپ کا کھانے میں. اور ہم ایک ایسی سوسائٹی ہیں جو کھانے میں ہر چیز ڈھونڈتی ہے, ہماری خوشی غم ہر چیز میں کھانا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اگر بچہ, جیسے میں نے انڈر ویٹ کی بات کر لی, اسی طرح اگر بچہ اوور ویٹ ہے, اوبیز ہے, باڈی شیمنگ ہو رہی ہے, باڈی شیمنگ اسکول میں ہو رہی ہے, اینڈ وی یوز دیز ورڈس, موٹے, موٹی, ہے نا, یہ آلو, یہ دیز آر دا ورڈز وی وڈ لو ٹو یوز ٹو ایڈریس somebody who is on the heavier side. میں نے اپنے کلینک میں نا بہت اسٹرکٹ رول بنایا ہوا ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو موٹا نہیں کہنا, ٹھیک ہے. اور ایک بولتے میں کہتی ہوں نہیں, آپ بولیں آئی ایم آن دا ہیلدیئر سائڈ, میں تھوڑا سا صحت مند ہوں, میری صحت تھوڑی سی زیادہ ہے. دیز آر دا ورڈز یو نیڈ ٹو ایڈریس یور سیلف. سب سے پہلی چیز اس کو پازیٹیولی آپ لے لیں. ایگزیکٹلی پہلی چیز تو یہ. اچھا, یہ کیونکہ ختیجہ ورڈ موٹا جو ہے نا, یہ اس کا اتنا امپیکٹ ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ کہ وہ آپ کا سارا کانفیڈنس شیٹر کر دیتا ہے, آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے. آپ اپنی, اور چھوٹے چھوٹے بچے اس چیز سے سفر کر رہے ہیں, بڑے تو الگ بات کر رہی ہوں میں, بچوں کی میں اس وقت بات کر رہی ہوں. آپ نے ان کی جو ہے, آپ نے مینٹل ہیلتھ, اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو مختلف کھانوں سے مختلف ہیپی ہارمونز ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, مجھے بھی چاہیے. جہاں ہم ہر وقت کہتے ہیں نا واک, ایکسرسائز, دے ڈو گیو یو اینڈورفنس, ہیپی ہارمونس آپ کو مل رہے ہیں. آپ کا کھانا بھی آپ کو ہیپی ہارمونس دے رہا ہے. اور کچھ کھانے ایسے ہیں جو آپ کو مورلی نیچے پل ڈاؤن کر لیتے ہیں, جو آپ کو تھوڑا سا سیڈ ڈپریس کر دیتے ہیں. میٹھی غذائیں ہیں جو فار دا ٹائم بینگ آپ کو ایک ہائپ مل جاتی ہے. جی. اور اس کے بعد آپ کو تھوڑی دیر بعد لگتا ہے کہ اوکے بیک ٹو, کیوں نیند آ رہی ہوتی, ہاں اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ وہ فیلنگ انجوائے کرنے کے لیے پھر وہ میٹھا, آپ ایک ویشیس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ نے مینٹل ہیلتھ, آپ سوچیے گا کہ ایون اگر ہم کبھی بات کریں گے وہ بہت ٹیکنیکل ہو جاتا ہے, لیکن ایک ہمارے نا IBS بھی بہت سر اٹھا رہا ہے, اریٹیبل باول سنڈروم کے نام سے ایک چیز ہے, اور وہ ڈائریکٹلی آپ کی ہیلتھ کے ساتھ ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی خبر سنتے ہیں تو یو فیل کانسٹنٹ, ایک دم سے پیٹ میں نا کوئی چیز ہوتی ہے کہ وہ, تو دس شوز کہ ہاؤ ڈائریکٹلی یور برین از کنیکٹیڈ ٹو یور مائنڈ. سو مینٹل ہیلتھ نیوٹریشن از ڈائریکٹلی لنکڈ. وین وی ٹاک اباؤٹ نیوٹریشن وی ہیو ٹو ایڈریس مینٹل ہیلتھ ایز ویل. اوکے, تھینک یو ویری مچ. اچھا, تو ہم نے ایڈولیسن ایج کی بات کی کہ اس میں ہمیں کیئر کرنا چاہیے اور پھر پریگننسی کے دوران کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر جو لیکٹیٹنگ مدرس ہے, اس کے بعد جب وہ اس ذمہ داری سے فارغ ہوتی ہے, تو آپ کے خیال میں وہ اس طرح سے اپنے نیوٹریشن کا خیال رکھتی ہے؟ نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ ہماری مدرز کو ہمیں ہیلدی بنانا ہے, اور آپ لوگوں نے آلریڈی اس پہ پروگرام شروع کیا ہے. بالکل. تو کیا آپ لوگ کن سولوشنز کو لے کے آگے بڑھ رہے, کیا بتا رہے ہیں مدرس کو؟ ہمارا جو ایکسیس ہے نا, میں ہمیشہ کہتی ہوں کسی کو بھی ایکسیس کرنا ہے, جو ہمارا نرشما کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ہیلتھ پروفیشنلس کو اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اور ہمارے جتنی بھی ہیلتھ ورکرز ہیں جو ایکسیس کری ہیں, ان کو سکھانا ہے کہ بات کیسے کرنی ہے. ختیجہ, کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا بہت
کبھی کبھار پہلی دوسری میں ہوتا ہے, تیسری چوتھی تو بیچاری کسی نہ کسی سے گزار دیتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, کھانے کو بھی دیا. دا مومنٹ شی ڈیلیورز دا بیبی نو بڈی از کنسرنڈ کہ اس عورت نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا, اور حالانکہ وہ ایک دودھ پلانے والی ماں ہے جس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے, اور ریکوائرمنٹ زیادہ ہے اس کا مطلب اس کو نیوٹریشنس فوڈ دینا, کیونکہ وہ بچہ تو ماں کے دودھ پہ ڈپینڈنٹ ہے, اور جب وہ ہی انڈر نرشڈ ہوگی, اس کے دودھ میں وہ اتنی طاقت نہیں ہوگی جو ایک بچے کی ضرورت ہے, تو وہ آپ پھر دیکھیں گے کہ ہم پھر سے بچے کو اسی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈلیور ہو گیا, اس کی غذا کا خاص نہیں, تو اس میں کاؤنسلنگ ہے, آپ نے ہسبینڈ کی کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے, آپ نے جو مدر ان لاز ہیں ان کی بھی کاؤنسلنگ کرنی ہے, ان کو بھی بتانا ہے. جو فیملی ارد گرد ہے نا سپورٹ سسٹم, وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ ماں کی غذا کا خیال رکھنا ہے, اس کو کھانے میں کیا کیا دینا ہے, ان چیزوں کا. اور ہم کاؤنسلرز, ہم جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ڈیوٹی ہے. جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں جو گھروں کو جاتی ہیں, دے انٹریکٹ ود دیم, آپ ان کو بتائیں اور ان چیزوں میں سے بتائیں, کیونکہ ہمیشہ کنسیڈر کیا جاتا ہے نیوٹریشن جو ہے وہ ایک امیر کا پرابلم ہے. جی, غذا تو ہمیں پیدائش سے لے کے قبر تک جانے تک ہمیں غذا کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ اے لگژری, اٹس اے ریکوائرمنٹ. تو آپ نے کاؤنسلنگ کرنی ہے, آپ نے بتانا ہے ڈفرینٹ. ایز اے ہیلتھ پروفیشنل اگر میں کہتی ہوں تو چھوٹے چھوٹے چارٹس بنا لیں, پروگرامس چل رہے ہوتے ہیں, چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, فلائرز بنائے جا سکتے ہیں, اور تصویریں بنائیں, کیونکہ ہمارے یہاں آف کورس پڑھے لکھی جو ہے وہ تھوڑا ایجوکیشن ریٹ کم ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یاد رہتی ہیں. آپ نے ہولسٹک اپروچ کرنی ہے ایک لیکٹیٹنگ دودھ پلانے والی ماں کی, کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ لیکٹیٹنگ مدر جو ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں, اس بچے کے لیے بھی ضروری ہے. بالکل. تو دس از ہاؤ وی کین اپروچ. اوکے, جو یہ تو خیر اویئرنیس اور انفارمیشن دینا, لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کرنا, اس حد تک تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن بہت ساری جو فیملیز ہے, بہت سارے لوگ جن کے پاس نہیں ہے کھانے کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ غریب ہے. تو آپ کے خیال میں ہمارے ملک میں کون سے ایسے ایکشنز آلریڈی لیے گئے ہیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے, یا لینے چاہیے؟ تو اس پہ آپ کائنڈلی بات کریں گی. اچھا, بالکل. مٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ تو ایک امپورٹنٹ ایس ڈی جیز, ہر جس کی آپ بات کریں گے, مٹرنل چائلڈ ہیلتھ ایک اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں مختلف جو فنڈنگ آرگنائزیشنز ہیں, دیو بن ورکنگ آن مٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ. اس میں تندرست ماں, تندرست اس طرح کر کے بھی آپ کے پاس آتی ہیں. نرش ماں میں سے ایک ایگزامپل ہے. آپ اگر جاتے ہیں ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں, تو وہاں پہ بھی جو نرسنگ اسٹاف ہوتا ہے ان کو ٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے انہیں بتانے کے لیے. اور یہ میں بات کر رہی ہوں, یہ میں ایلیٹ قوم کی بات نہیں کر رہی, میں اس وقت سب کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پہ جو بات آپ نے بات کی, تو دودھ پلانے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے. جو نئی ماں ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہا کہ بچے کو کس طریقے سے دودھ پلانا ہے, کیا چیزیں کرنی ہے, تو اس پہ بھی ٹریننگ پروگرامس چل رہے ہوتے ہیں. ہماری جو ہیلتھ ورکرز ہیں ہم ان کو بھی ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ مختلف چیزیں ہیں جس پہ آپ کی فنڈنگ بھی آ رہی ہے, آپ کے پروگرامس بھی ہیں, ورلڈ فوڈ پروگرام والے سارے ہیں جو کہ ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں. تو ہمارا مین جو ہے نا, ہم بات کر رہے ہیں ان خواتین کی جو ہیلتھ ورکرز جو کہ فیلڈ میں کام کریں. بالکل, ان کی ٹریننگز بہت ضروری ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سنس میڈیا کا دور ہے, یہ موبائل ہر گھر میں ہے, واٹس ایپ ہر گھر میں ہے, تو ہم ایسے میسیجز جو ریکارڈڈ ہوں یا ایسے میسیجز کو دیکھنے سے آپ کا میسج کنوے ہو سکتا ہے. آپ ضرور ان چیزوں کو یوٹیلائز کریں. لیٹس یوٹیلائز جو ہوتا ہے نا, جو ہمارے کمیونیکیشن کی سہولتیں ہیں, ان سے فائدہ اٹھائیں. پازیٹیوٹی کی طرف بھی ہم لے کے جا سکتے ہیں. بالکل, یہ تو خیر ماشاءاللہ یہ کافی چیزیں اس میں بہت مفید ثابت ہو رہی, اسپیشلی جو سوشل میڈیا ہے, اس نے تو ایک انقلاب برپا کیا ہے. اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اور اس کو پازیٹیولی اور کنسٹرکٹیولی ہمیں یوز کرنا چاہیے. میرا اشارہ جو غریب فیملیز ہے یا جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے انٹرونشنز کہ ان کو کچھ اس طرح سے نیوٹریشن ملے یا فوڈ باسکٹس اویلیبل ہو, کچھ وہ جو سوشل پالیسیز ہماری اس طرح ہو کہ ہم اپنی قوم کا خیال رکھ سکے. مثلاً جو ہماری سٹنٹنگ کی آپ نے بات کی, تو پاکستان میں سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ بچے بہت زیادہ ہے, مور دین 40% بچے سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ ہے, اور یہ رورل ایریاز میں ہے. تو ٹھیک ہے ہم اویئرنیس پہ کام کر رہے, ان کو نالج دے رہے, ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے, لیکن جب ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ پھر نالج اور ان چیزوں کا استعمال کہاں کریں گے؟ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے یا آلریڈی کیا ہو رہا ہے؟
اچھا اس کا زیادہ اس لیے کیونکہ ابھی آف کورس وہ تو پالیسی لیول پہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں تھوڑا سا میرا بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس نا پروٹین سیشیز ہوتے ہیں، مجھے نام اس کا بھول گیا، نرش نہیں سم تھنگ ماما کے نام سے آتا ہے، وہ مائکرو نیوٹرینٹس وغیرہ، ایبسلیوٹلی وہ بھی دیے جاتے ہیں ہاسپٹلس میں ڈفرینٹ لیولس پہ اویلیبل ہوتے ہیں. جب ہم کے پی کے گئے تھے تو اس پہ بہت بات ہوئی تھی، اسپیشلی جب فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں، جو لوگ تھے جو افیکٹیز تھے ان کو دیے گئے تھے اور وہ اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ابھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں، بٹ یٹ دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن. دیر از لاٹ ٹو بی ڈن وچ از ناٹ. میرا خیال ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے پروفیشنل جو کہ فوکسڈ ہی چائلڈ ہیلتھ پہ ہیں، ان کو ان سے چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے اور نیوٹریشن ہے اور ساری چیزیں ہیں، تو مل کے کچھ نہ کچھ کیا جائے. دیکھیں اکیلے کھڑے ہو کے نا ہم کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کولیبریشن کی ضرورت ہے، سینرجیز کریٹ کر کے. تو تھینک یو ویری مچ، بہت ہی مفید باتیں اور بہت اہم پوائنٹس آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں. جاتے جاتے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ کچھ کی میسیجز دے دیں ہماری قوم کو، اسپیشلی جو ہماری مائیں ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ناٹ جسٹ مائیں، ان کو کہ وہ اپنے بچوں کی نیوٹریشن کا کیسے خیال رکھے، کیونکہ نیوٹریشن کا بڑا عمل دخل ہے. جب تک ان کے بچے کی نیوٹریشن پراپر نہ ہو چھوٹی عمر میں تو ان کی باقی ماندہ زندگی اس سے بہت متاثر ہوتی ہے. تو اس کے لیے کچھ کی میسیجز میں چاہوں گی کہ آپ دیتی جائیں. ضرور. سب سے پہلا کانسیپٹ، یو آر واٹ یو ایٹ. آپ جو کھاتے ہیں آپ ویسے نظر آپ وہی ہیں، آپ وہی ہیں، ٹھیک ہے. آپ بلیم کر ہی نہیں سکتے کہ میں کھانا میرا غذا بہت اچھی اور میں ان مسائل کا ایگزیکٹلی. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کوشش کریں کہ تازہ کھانا جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی روزانہ کوئی، لیکن جو آپ کے ارد گرد سبزیاں، تازہ فروٹ جو ہے وہ آپ خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں. پروسیس کھانوں سے پیچھے رہیں، کیونکہ ابھی تو بہت آسانی ہے لیکن دا لانگر رن وہ بہت ساری بیماریوں کا، جس میں آپ سب سے بڑی بات جو ہے وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی بھی آتی ہے، جس میں ڈائبٹیز، ینگ ایج ڈائبٹیز ہے اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اور ہائپر ٹینشن یعنی کہ بلڈ پریشر کے مسائل ہیں. تو آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے اور اس کا لنک ہے نیوٹریشن سے. بالکل. ختیجہ ہم ساری بات کرتے رہے، اس میں ہم نے ہائیڈریشن کی بات نہیں کی. پانی جو ہے نا، پانی آپ کی زندگی کا، آپ کی باڈی کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. پانی کے انٹیک کا، اور سادہ پانی جو ہے کوشش کریں اگر آپ کی وجہ سے ابال کے پانی پی لیں. میں نہیں کہتی کہ جا کے مہنگا پانی خریدیں. اور بچوں کو بھی پانی پینے کی عادت ڈال دیں، وہ بھول جاتے ہیں، وہ پیتے نہیں ہیں. ان کو ضرور ساتھ میں پانی کی بوتل دیں. خود بھی پانی کے کم از کم 6 سے 8 گلاس دن کے پانی کا آپ اپنا رکھیں اگر آپ کو کوئی اور پرابلم نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا آپ خاص خیال رکھیں. فزیکل واک، ایکسرسائز، یہ چیزیں جس طریقے سے آپ پاسبل ہوتا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو صرف میں بڑوں کی بات نہیں کر رہی ہے، بچوں کی گروتھ اور ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ہم تو بہت ماں باپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلے کودے اور آپ انجوائے کرے، خوش رہے. ہاں ایگزیکٹلی، بالکل. تو خدیجہ دیز آر دا پن پوائنٹس اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ ضرور جہاں کچھ کریں، اویئرنیس جو سیشنز جو ہم چیزیں ڈالتے ہیں کرتے ہیں ان کو ضرور سنیں. کوئی ایک ٹیک ہوم میسج بھی ہم لے گئے نا تو میرا خیال ہے کہ میری اور آپ کی جو محنت ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گی. بالکل. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نوشین. انشاءاللہ آپ کو ہم دوبارہ زحمت دیں گے. مائی پلیجر. اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کسی ایک ٹاپک پہ، جس طرح آج ہم نے نیوٹریشن کو لے کے فوکس کر کے بات کی، تو اسی طرح سے انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی آپ کو زحمت دیں گے، ایک ٹاپک لے کے اس پہ بات چیت کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.